بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، جناب عبد مناف کی دو جڑواں بیٹے پیدا ہوئی جن کا نام ہاشم اور عبد الشمس رکھا گیا۔ تاریخ کتب سے پتہ چلتا ہے ان دونوں بچوں کی کچھ اعضاء بھی جڑی ہوئی تھی جن کو بعد میں الگ کیا گیا۔ جب یہ بات نجومیت تک پہنچی تو انہوں نے پیشن گوئی کی کہ ان دونوں کی اولادیں ہمیشہ رنجش میں رہے گی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے دوڑ میں لگی رہیں گی۔ ہاشم سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئی اور ان کے اولاد حضرت عبداللہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے، ابو طالب جن سے شریک خدا حضرت علی پیدا ہوئی اور حضرت عباس تھے، یہی بنو ہاشم کہلائے۔ ہاشم کی جڑواں بھائی عبد الشمس سے امیہ پیدا ہوئی اور امیہ کی دو بیٹے عرب ابو العاص تھے۔ عرب سے ابو سفیان معاویہ اور یزید پیدا ہوئی، جبکہ ابو العاص سے حکم عفان، حکم سے مروان عبد الملک۔ یزید کے بعد بنو امیہ کے سارے مروان بن حکم سے ہی تھے، چنانچہ امیہ کی آل اولاد بنو امیہ کہلائی، یعنی ہاشم اور چچا زاد بیٹے کا نام امیہ تھا۔ جناب ہاشم اور امیہ کے درمیان پہلے چپکش کعبہ کی تولیت پر ہوئی۔ اس طرح حضرت عبد المطلب ابن ہاشم اور حرب ابن امیہ میں ساری زندگی جنگ کی سی کیفیت رہی جو کہ تمام تاریخی کتب میں موجود ہے، لیکن مکہ میں بنو ہاشم ایک دینی گرانے سے مشہور ہوئی کیونکہ انہیں کے پاس کعبہ کی تولیت تھی، جبکہ بنو امیہ مکہ کی دیگر قبائل پر اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے حکمرانی میں رہنے لگی۔ اس طرح جب بنو ہاشم میں سے حضرت محمد نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اکثر بنو امیہ کے لوگوں نے یہ کہہ کر ان کو ماننے سے انکار کیا کہ اگر نبوت ہوتی تو وہ ہمارے خاندان میں ہوتی۔ جنگ بدر اور جنگ صفین بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ہی لڑی گئی۔ یزید نے 60 ہجری میں 30 سال کی عمر میں مسندی خلافت سنبھالی تو مدینہ کے حاکم کو خط لکھا کہ مدینہ میں موجود صاحب اکرام لوگوں سے میرے بیعت لو، خاص کر حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر سے۔ اگر انہوں نے بیعت سے انکار کیا تو ہر طرح کی سختی سے کام لیا جائے۔ ان تینوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق نہ تھی، لیکن یزید دن رات اسی تگ و دو میں لگا رہا کہ کسی طرح نواسی رسول سے بیعت حاصل کر لے، کیونکہ ان کی بیعت نہ کرنے سے کبھی بھی اس کی حکومت سنبھل نہ پائے گی۔ جب مدینے میں حالات خراب ہونے لگے، شر اور فساد پھیلنے کا خطرہ بڑھا تو امام عالی مقام نے مدینے سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ آپ نے رات کے وقت اپنی والدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور بھائی حضرت حسن کی قبروں پر حاضری دی اور 28 رجب کو رات کے وقت اپنی خاندان اور اصحاب رسول کے ساتھ مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ 5 روز کا سفر کرنے کے بعد قافلہ 3 شعبان کو مکہ میں داخل ہوا، جہاں پر آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مکہ میں قیام کے دوران لوگ رسول خدا کے نواسی سے فیض حاصل کرنے کے لیے روانہ، یعنی روزانہ قطار در قطار حاضر ہوتے۔ 10 رمضان کو حضرت امام حسین کے پاس عبداللہ بن وال کوفہ سے خط لے کر مکہ میں حاضر ہوا اور اس کے بعد ہزاروں خط نواسی رسول کو عراق سے موصول ہوئی کہ آپ کوفہ تشریف لے آئے، ہمیں یزید کی حکومت نہیں منظور۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر عراق روانہ کیا۔ وہاں کے حالات کا جائزہ لے 6 شوال کو تقریباً 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان سب حالات کے بارے میں حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا۔ یزید نے انہیں دنوں کوفہ کے گورنر کو نرمی برتنے پر برطرف کر دیا اور ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا اور قید میں ڈال اور آخر کار حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین نے اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ عبداللہ ابن زیاد کو جب جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوفہ کی جانب روانگی کا علم ہوا تو اس نے حسین بن تمیم کو 4,000 کا لشکر دے کر قادسیہ کی جانب روانہ کیا کہ ان علاقوں کی سخت نگرانی کی جا سکی۔ ابو محتب نے اس سفر میں حضرت امام حسین کے قافلے میں شامل 2 ازدی افراد سے نقل کیا ہے کہ جب قافلہ حسینی شراف کی منزل سے روانہ ہوا تو دن کے وسط میں دشمن کے لشکر کے ہر اول دستے
اور ان کے گھوڑوں کے گردنیں نظر آنا شروع کر ہوگی۔ بس امام علی مقام نے ذوحسم کا رخ کیا۔ ہر بن یزید اور اس کی صفائی ظہر کے وقت حضرت امام حسین آمنے سامنے آ گئی۔ نواسۂ رسول نے اپنے قافلے کو حکم دیا کہ ہر اور اس کی صفائیوں کو اور گھوڑوں کو پانی پلائی۔ چنانچہ انہوں نے نہ صرف دشمن کے لشکر کو سیراب کیا بلکہ ان کے گھوڑوں کی پیاس بھی بجھا دی۔ حر بن یزید نے کہا، مجھے ان خطوط و مراسلات کا کوئی علم نہیں ہے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور مزید کہا، ہم ان خطوط کے لکھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہمیں حکم ہے کہ آپ کا سامنا کرتے ہی آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جائے۔ حر نے مزید کہا، میں آپ کے ساتھ جنگ جدال پر مامور نہیں ہوں، لیکن مجھے حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہو حتیٰ کہ آپ کو کوفہ لے جاؤ۔ بس اگر آپ میرے ساتھ آنے سے اجتناب کرتے ہیں تو ایسے راستے پر چلے جو کہ کوفہ کی طرف جا رہا ہو، نہیں مدینہ کی طرف، تاکہ میں ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے لیے روانہ کروں۔ آپ بھی اگر چاہے تو ایک خط یزید کے لیے لکھیے تاکہ شاید یہ امر عافیت اور امن و اشتی پر منتج ہو جائے۔ میرے نزدیک یہ عمل اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل میں آلودہ ہو جاؤ۔ چنانچہ امام حسین کا قافلہ چلتا رہا اور ساتھ ساتھ حر کا لشکر بھی روا دوا تھا کہ وہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری بروز جمعرات حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ کا قافلہ کربلا میں پہنچ گیا۔ جب نوان رسول کو بتایا گیا اس جگہ کا نام کربلا ہے تو آپ فرمانے لگے، بے شک یہی رنج اور بلا کا مقام ہے۔ جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ نواسۂ رسول کوفہ کی جانب روا دوا ہے تو اس نے حر بن یزید کو سپاہی دے کر ان کا راستہ روکنے کے لیے بھیج دیا اور اس کو حکم دیا کہ ان کو کسی ایسے جگہ پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کرے جہاں پانی قریب نہ ہو۔ اس کے بعد عمر بن سعد کو ایک جلیل لشکر دے کر حضرت امام حسین کی طرف روانہ کیا۔ عمر بن سعد کوفی فوج کاربلا میں سپہ سالار تھا جو کہ خونریزی بچنے اور پرامن راہ حل کرنے کے در پہ تھا۔ ادھر کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو ابن زیاد نے شمر کو 4000 سپاہی دے کر کربلا بھیج دیا۔ ساتھ ایک دم کے امیز خط بھی تھا، عمر ابن سعد اگر تم حسین سے بیعت لے لو تو کوفہ روانہ کر دینا، نہیں تو ان سے جنگ کرو، اگر تم جنگ کے لیے راضی نہیں تو کمان شمر کے حوالے کر دو۔ شمر نے حضرت عباس کو کہا، میں ابن زیاد کی طرف سے عباس تمہارے اور تمہاری بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا لے آیا ہے، اس لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عباس کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے امان نامہ پکڑا اور اس کی 2 ٹکڑے کر دی اور فرمایا کہ ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو، تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نواسۂ رسول سے غداری کروں۔ چنانچہ شمر اور ابن زیاد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر کربلا کے میدان میں جب باری باری سب شہادتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں تو حضرت عباس نواسۂ رسول عرض کرتے ہیں کہ آقا حسین آپ مجھے بھی اجازت دے، میں ان یزیدیوں کو جہنم واصل کرو۔ حضرت عباس پانی کے مشق کے لیے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم اٹھاتے ہیں اور نہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ تاریخ طبری میں حضرت محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں، جب حضرت عباس دریائے فرات کی طرف مشکیزہ اور ننگے تلوار لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت عمر بن الحجاج 500 یزیدی فوجیوں کے ساتھ دریا پر پہرا دے رہا تھا۔ کربلا کامتا صحرا ہے، سورج اپنے آبتاب سے چمک رہا ہے۔ جب پہراداروں نے ایک شاہ سوار کو ننگے تلوار کے ساتھ آتے دیکھا تو فوج میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس نے 113 یزیدیوں کو چیر ڈالا اور دریا پر پہنچ گئی، باقی فوجی امداد لینے کے لیے اپنے کیمپوں میں بھاگ گئی۔ حضرت عباس نے اپنا علم دریا کے کنارے گاڑا اور مشک میں پانی بھرنے لگے۔ مشک کو بھرنے کے بعد آپ نے خود پانی پینے کے چلو بھرا اور پھر یہ سوچ کر پانی گرا دیا کہ میرے آقا حسین اور ان کے آل کب سے پیاسے ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں کو عباس سے وفادار شخص اس دنیا میں، پھر آپ نے سوچا کہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیتا ہوں، لیکن گھوڑا بھی وفادار ہی تھا، اس نے پانی نہ پیا۔ اتنی دیر میں عمر اپنی فوج کی دوبارہ سب بندی کرتا رہا اور پیچھے اور صفائی بھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ حضرت عباس مشکیزی اٹھائے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اتنے میں ایک تیر ان کے کندھے پر آ کر لگتا ہے۔ حضرت عباس گھوڑے کے خیمے کی طرف دوڑاتے ہیں، سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور نیزوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ عمر آواز لگا کر کہتا ہے کہ یہ پانی خیموں تک نہ پہنچ پائی۔
اگر ان کو پانی مل گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے چھپ کر تلوار کا وار کیا تو آپ کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ اب پانی کا مشکیزہ دوسری ہاتھ میں لیا پکڑتے ہیں، پھر دوسری بازو پر بھی وار ہوتا ہے اور دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب عباس پانی کا مشکیزہ منہ میں پکڑ لیتے ہیں، پھر سب یکجا ہو کر تیر برساتے ہیں۔ پانی کی مشکیزہ کو بھی لگے ہے اور پانی بہہ جاتا ہے۔ جیسے ہی پانی بہتا ہے تو میرے آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں اور تیروں سے نڈال ہو جاتے ہیں، کیونکہ سپہ سالار حضرت عباس سے گھیرا لیتی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ وار کرنے سے اس کا ایک بازو ٹوٹ گیا، دوسری طرف کا بازو دوسری وار سے ٹوٹ گیا۔ یزیدی فوج پتھا کنارے لگاتی ہوئی واپس ہو جاتے ہیں۔ جب امام حسین حضرت عباس کو گرتا دیکھتے ہیں تو ان کے طرف بڑھتے ہیں اور آ کر حضرت عباس کا سر مبارک اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عباس پہلے دفعہ حضرت امام حسین کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ میں معصوم سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ آپ کی روح مبارک دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔ ابو الفرج اصفہانی اس طرح روایت نقل کرتے ہیں کہ علی اکبر جب میدان میں جاتے ہیں تو امام علی مقام حضرت حسین فرماتے، اے اللہ گواہ رہنا، ابھی جو ان میدان میں گیا ہے وہ تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ رسول خدا سے مشابہ ہے، اسے جلد سے جلد اپنے نانا رسول خدا کے ہاتھوں جام کوثر سے سیراب کرنا۔ نواسے رسول حضرت امام حسین مقتل کی طرف بڑھے کہ اپنے بیٹے کے جنگ کا نظارہ کرے، وہ دشمن پر کس طرح جپٹتا ہے، لیکن لشکر یزید میں اتنا گرد و غبار چھپایا ہوا تھا کہ امام علی مقام داد شجاعت دیتے ہوئے علی اکبر کو نہ دیکھ سکی۔ امام علی مقام ارزومند تھے کہ دیکھیں میرا بیٹا کس طرح راہ حق میں استقامت کا کوہ گرا ثابت ہوتا ہے، کس طرح یزیدی لشکر پر وار کرتا ہے۔ شجاعت حیدری کے فکر علی اکبر برق بن کر یزیدی عساکر پر حملہ کر رہے تھے، صفے کے صفے الٹ رہے تھے۔ لشکر یزید جس طرف دوڑاتا امام علی مقام سمجھ جاتے کہ علی اکبر اس طرف داد شجاعت دے رہا ہے۔ اس طرح سمتوں کا تعین ہوتا رہا، یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے۔ علی اکبر مردانہ وار جنگ کر رہے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے، گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر گھوڑے کو ایڑی لگا کر واپس آئی۔ عرض کی ابا جان اگر ایک گونڈ پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کرو۔ فرمائے بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، میرے زبان کو چوس لو۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی اپنی زبان خشک ہے۔ امام علی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کی منہ میں ڈال دی کہ بیٹا اس طرح نانا جان اپنی زبان میں میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میری منہ میں اپنی زبان آج کے دن کی لیٹ ڈالتے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا، پلٹ کر پھر لشکر یزید پر حملہ کر دیا اور بہت سے دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز دی ابا جان مجھے تام لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ جوان سال بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ گئی، دوڑ کر علی اکبر کے طرف آئے، قریب ہو کر دیکھا تو ہم شکل پیغمبر علی اکبر زمین پر تھے۔ لشکر یزید کی کسی بدبخت سپاہی کی برچی علی اکبر کی سینے میں پیوست ہو چکی تھی۔ یزیدی لشکر جیت کے نعرے بلند کرتی ہوئی واپس لوٹ گئی۔ امام علی مقام زمین پر بیٹھ گئے، اپنی زخمی بیٹے کا بوسہ لیا۔ جسم زخموں سے چور ہے، کوئی جگہ نہیں جہاں تلوار کا نشان نہ ہو۔ حضرت علی اکبر نے کہا ابا جان اگر یہ برچی میرے سینے سے نکال دی تو پھر دشمن پر حملہ کرو۔ امام علی مقام نے ایک دفعہ بیٹے کی سینے میں لگی برچی کو دیکھا اور ایک دفعہ آسمان کی طرف نظری اٹھائی، جیسے کہہ رہی ہو یہ کام تو بیٹے پر چری چلانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے حضرت امام نے اپنے بیٹے شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر کی سینے سے جب برچی نکالی تو خون کا فوارہ آپ کے چہرے اطہر پر پڑا۔ ادھر شہزادہ نے آخری آہ بری اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تامتے ہیں
یزیدی لشکر جب تلوار ہیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی درباری یزید میں اونچا مقام اور انعام اکرام حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ سوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ جیسے ہی امام علی مقام میدان کی طرف بڑھتے ہیں تو شمر کہتا ہے دور سے ہی تیر چلانا شروع کر دو۔ امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر ہیدری پر پورا لشکر یکبارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہے۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم واصل کرنے کے بعد نواسہ رسول نماز پڑھنے کی مہلت مانگتے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندے نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا، شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خولی بن یزید نواسہ رسول کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کام گئی۔ پھر شقی القلب بدبخت اور ذلیل سنار بن انس آگے بڑھا اور انعام اکرام کے لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دی گئی اور جس میں اطہر کو گھوڑوں کے ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ سانحہ کربلا کے بعد عمر ابن سعد نے اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا۔ سید زادو اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے گور و گفن چھوڑ کر اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کے طرف دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگا۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کی 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غازریہ سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئے تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئی۔ واپس گھروں کو لوٹے اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہے، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دی۔ انہوں نے ایک گھوڑا سوار شخص کے ہدایات کے مطابق ان کو دفن کیا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہے۔ امام طبری روایت کرتے ہیں ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام علی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی سخت ناراض ہوئی، یہ تم نے کیا ظلم کر دیا؟ وہ بیان کرتی ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کے مانند چمک رہا ہے، اور میں سفید پرندے دیکھے جو برتن کی ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ صبح اسیران کربلا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبیداللہ ابن زیاد کے سیدہ حضرت زینب سے گفتگو اور آپ کی دی جانے والے جوابات بھی تاریخی کتابوں میں نہایت پرسوز انداز میں لکھی ہے۔ حضرت زینب اور عبیداللہ کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ کوفے میں ہونے والے دلخراش واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبیداللہ کے پاس جب سید الشہداء حضرت امام حسین کا سر پیش ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی تو دربار میں موجود صحابی رسول زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اس چڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو، خدا کی قسم میں کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ کو بوسہ لیتے ہوئی دیکھا ہے۔ عبیداللہ یہ سن کر چلا اٹھا، خدا تجھے رلائے، کس چیز پر آنسو بہاتے ہو؟ فتح پر آنسو بہاتے ہو؟ بخدا اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے تو میں تمہارے گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید نے جب یہ سنا تو دربار سے نکل گئی۔ اس کے بعد عبیداللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمر اور طارق بن محفر کی قیادت میں یزید کی محل کی طرف شام روانہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سما تھا۔ زہر بن قیس نے نمائندگی کرتی ہوئی واقع کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی۔ ایک سونے کے تشت میں حضرت امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسہ رسول کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا،
جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حکم صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی تھے، جن کو یزید نے اپنے محفل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت زینب نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کی دل لرز اٹھے۔ یزید جب پشیمان ہوا تو اس نے قافلے کو قید میں ڈال دیا۔ مدینے کے لوگوں کو واقع کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینے پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اب بس اتنا کہہ سکی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائے۔ بس اس کے بعد مدینے میں ایک نہ تھمنے والا آنسو کا سیلاب آ گیا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔